روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر انسان کی عقل میں، کسی کی بھی عقل میں نہیں آ سکتا۔ عالم امر ایک الگ چیز ہے، عالم خلق ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات فرمائی، الا لہ الخلق والامر، لوگو امر کا جہان بھی میرا ہے اور خلق کا جہان بھی میرا ہے۔ یہ جو ٹائم ہے نا، اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ ٹائم اللہ کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر ہے۔ کئی جہان ہیں جن تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ آپ فزیکلی نہیں دیکھتے، اخباروں میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ یہ سیارہ جو ہے وہ اتنے ہزار سال وہ جو لائٹ ٹریولنگ ہے اس کو کر رہا ہے، اور اب اس کی روشنی زمین پہ پہنچی ہے۔ اسی طرح کئی جہان ہیں، حیوانوں کا جہان بالکل الگ ہے، فرشتوں کا جہان اور ان کی دنیا بالکل الگ ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے۔ اللہ کے فرشتے جن چیزوں پر بحث کرتے ہیں انسانوں کے لیے بالکل ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو صرف انسانوں کے گناہوں پر خدا سے معافی مانگتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، وہ فرشتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے جانتے ہیں کہ اس پہ اللہ ناراض ہوگا، اس شخص پہ وہ اللہ سے سفارش گویا کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ نالائق ایسے ہی ہے، اللہ تو اس سے درگزر فرما، اور اللہ فرشتوں کی اس سفارش کو مان کے اس شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دنیا ہی ایک الگ ہے، عالم ارواح کی دنیا ایک الگ ہے۔ یہ روحیں اللہ کا عالم امر ہے، یہ ٹائم ٹریولنگ اللہ کا عالم امر ہے۔ ایک آدمی یہاں ہے اور اس سے پہلا پاؤں جب اٹھایا تو جا کے نیو یارک میں پڑا، ہم تو مانتے ہیں اس سے ہوتا ہے ایسے، یہ عالم امر ہے اللہ کا، اس سے عالم امر تک رسائی ہو جاتی ہے۔ جن اولیاء کرام کو عالم امر میں رسائی مل جاتی ہے وہ پھر ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، اللہ کا جہان ہی وہ الگ ہے، اس لیے عالم امر میں نہ وہ سمجھ میں آ سکتا ہے کسی کی، نہ جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی یہ کسی دفتر کا اندرونی مسئلہ ہے، الفاظ بھی اتنے مناسب نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اللہ کے عالم امر کو سمجھنے کی بجائے تسلیم کر لیں کہ بس ایسے ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ عالم امر اللہ کا جہان ہے ایک اور۔ اللہ اس عالم امر میں ایسے کام کرتا ہے جو عقل کے صراحتاً خلاف ہوتے ہیں، عقل ماتم کرتی ہے، بالکل خدا ایسے کام کرتا ہے۔ اسی کہ اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں مٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ موت دریا میں یقینی ہے، اور فوج کے ہاتھوں موت میں وقت لگ سکتا ہے۔ فرعون کے فوجی ڈھونڈ رہے ہیں کون کون سے بچے اس سال پیدا ہوئے انہیں مار دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی ہیں کہ ہوگا کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سے کہا کہ ایک پنگوڑا بناؤ اور اس بچے کو ڈالو اس میں، دریا میں ڈال دو، جو نہیں مرنا تو بھی مرے، دریا ہے نا۔ اور انہوں نے یہی کیا، بچے کو ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس سے کہا انا رادو، ہم اسے واپس لائیں گے، پلٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، ہم اپنا رسول بنائیں گے اس سے۔ فاصبح فؤاد من موسیٰ فارغا، اور صبح جب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کا دل فارغ ہو گیا۔ محبت اسے ہی کہتے ہیں، محبت کبھی ہو جائے نا تو اللہ معاف کرے ساری دنیا سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ کسی کام کا، بس وہ صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح، محبوب حتیٰ کہ خوابوں میں بھی آتا رہتا ہے، اسی سے سارا دن اور رات گفتگو چلتی رہتی ہے۔ دنیا کسی کام کا تھوڑا ہی رہتا ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو ماں کو جو بچے سے شفقت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ تو جہاں نہیں بھی موت، اللہ کا عالم امر ہے۔ اللہ نے عالم امر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف بچایا، کہاں لے گئے؟ یہ معراج جو ہوئی ہے یہ عالم امر ہی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ اولیاء اللہ کی بہت سی کرامات اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات یہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔
اسی عالم امر عقل ابھی بیچاری اتنی چھوٹی سی ہے، اسے کیا سمجھ ہے ان چیزوں.